میرے دوستوں اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. یقین مانیے جس کی اولاد قرآن کریم کے معاملات سے پڑھ گئی نا، اس شخص کو کل قیامت میں نور کا تاج ملنا پکا ہوگا. حدیث پاک میں البس والدہ ہو تاجا، ماں باپ کو اللہ تاج عطا فرمائیں گے قیامت میں. اچھا وہ تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. مجھے بتائیں اتنا بڑا مقام اس بندے کو مل رہا ہے جس نے اپنی اولاد کو پڑھایا. تو اپنی اولاد کو بندہ قرآن پڑھائے، اپنی اولاد کو بندہ مقام بتائے، مرتبہ بتائے. وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت تھا، بیٹے نے حفظ کیا قرآن کریم کا، تو یہ اپنے والد یعنی اپنے بیٹے کے دادا اپنے ابا کے پاس اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا. نے کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے. تو والد نے کہا مبارک ہو بیٹا، آپ کو اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن وہ خوشی جو چاہیے تھی، اس کو مطلوب تھی، یہ جو پر امید تھا کہ ابا کے چہرے پہ یہ خوشی آئے گی، وہ نہیں آئی. جب اس نے وہ محسوس نہیں کی تو بڑے ادب سے پوچھا کہ ابا جی آپ کے چہرے پہ جو خوشی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ تو ان کے والد نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہا بیٹا آپ نے صحیح محسوس کیا ہے، وہ خوشی نہ آنے کی ایک وجہ ہے کہ تو حافظ نہیں ہے. کہا میں نہیں سمجھا. کہا حدیث پاک نہیں ہے جس کی اولاد حفظ کرے اس کے والدین کے سر پہ تاج سجے گا؟ کہا جی ہاں. کہا میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، میری اولاد نے حفظ کیا ہے، لیکن تاج تیرے سر پہ سجے گا، تیری بیوی کے سر پہ سجے گا، میرے سر پہ نہیں سجے گا. میرے سر پہ تو تب سجے گا جب تو قرآن کا حافظ ہوتا. کہتے ہیں امور سلطنت سے ایک وقفے کے لیے کوئی 6 ماہ کے لگ بھگ کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر نے اجازت لے لی. کہا میرے نائب کام کریں گے. خلوت میں بیٹھ کے قرآن کریم کو آدھے سال میں پورا کیا اور اپنے ابا کو جا کے کہا کہ ابا جی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا، آج آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن چکا ہے. میرے دوستو قرآن کریم کا کچھ حصہ تو بندہ اپنے اندر رکھے، اپنے پاس قرآن کریم پڑھا ہوا تو ہونا چاہیے. آج یہ عالم ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے. آؤ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی بات سناتا ہوں. میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، جنازہ گاہ میں جنازے کی طریقہ بتایا اور قبلہ رخ ہو کے ہاں جی بندے پورے ہوئے جی اللہ اکبر کریں. میں نیت کرنے لگا تو میت کے بیٹے نے میرے ہاتھ سے پکڑا، سر ایکسکیوز می، جی بیٹا بتاؤ. کا کان میں کہتا ہوں. میں نے شروع میں سمجھا خود جنازہ پڑھانا چاہتے اپنے ابے کا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھائے تو بہت اچھا، لیکن یہ بات نہیں تھی. مجھے کہتے ہیں مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لوں. ایک کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، کالج یونیورسٹی پڑھائیں، لیکن قرآن کریم بھی تو پڑھائیں نا، کلام اللہ بھی تو پڑھائیں نا. اگر ہم نے یہ نہیں پڑھایا تو کیا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میری اولاد مر گئی اس کا آخرت میں کیا ہوگا، تو ہمیں اس پہ کچھ سوچنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو بخشے، وہ فوت ہو گئے. ان کے 3 بیٹے ماشاءاللہ قرآن کریم کے قاری ہیں. جب وہ فوت ہوئے نا تو اس کی قبر پہ 3 بیٹے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے. تو مجھے حدیث پاک یاد آئی، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کا پورا واقعہ سنا دوں. توجہ، سیرت میں آتا ہے کہ جب یہ اسلام لانے آئے نا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھا مکے سے آئے تھے ایمان لانے کے لیے. جب یہ مکہ مکرمہ سے چلے تھے نا تو اس وقت جبرائیل امین کو اللہ نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کو بتاؤ یہ 2 بڑے سردار مکہ کے ایمان کے لیے آ رہے ہیں. تو حضور پاک نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کو خوشخبری دی کہ مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنی جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے. یہ دونوں آئے، جب یہ پہنچے کہا یا رسول اللہ ہم جنگیں لڑ کے بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام کے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، حضور پاک نے ہاتھ پھیلائے، انہوں نے ہاتھ پھیلائے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو. حضرت عمر ابن عاص ذہین آدمی ہے، جب ان کی باری آئی نا حدیث پاک میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھائے، انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیچھے کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا عمر، کیا ہوا، ہاتھ کیوں پیچھے کر لیے؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ایک معاہدہ کروں پھر کلمہ پڑھوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع جتنا ہو سکتا تھا کوئی اسلام لانے کے لیے جو معاہدہ مانگتا حضور پاک علیہ السلام فرما لیتے.
کہ ماذا تشترط، کیا وعدہ چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بڑے غلطیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کے مقابلے میں کئی بار آیا ہوں، لیکن اب اسلام دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو بندہ دین کا مخالف ہو اس کو اسلام بتاتا ہے کہ آخرت میں سزا ہونی ہے۔ مجھے آگ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک ہی وعدہ کر لیں، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی بات کا پابند رہوں گا، لیکن اللہ سے جنت لے کر مجھے آپ دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کیا عالم ہوگا جب حضرت عمرو بن عاص یوں کیے ہوئے ہیں اور حضور ہاتھ آگے رکھے ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر میں تو یہ وعدہ کرتا ہوں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ رب معاف فرما دیتے ہیں، آؤ تیرا میرا وعدہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے۔ یہ صحابی جب فوت ہوئے ہیں نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان کے بیٹے سارے قرآن کے عالم اور حافظ تھے، تو اپنے بیٹوں کو ایک بات کی کہ بیٹا دنیا میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے نا تمہارا ہمارا ایک انس تھا، تو مجھے یتیم مسکین نہ چھوڑ جانا قبر میں۔ کا کیا مطلب؟ کہ مجھے قبر میں دفن کیا اور آپ گئے؟ جی نہیں، میری قبر پہ بیٹھنا، قرآن پڑھنا، جب اس پر پانی ڈال دی جائے مٹی برابر ہو تو بیٹھے رہنا۔ کہ ابو کتنے ٹائم بیٹھیں؟ کہ حتیٰ ینحضر الجذور، یہاں تک کہ کوئی اونٹ ذبح کرنے والا اونٹ ذبح کرے، اس کا گوشت اچھا کر کے بنائے، پھر اسے تقسیم کر دے۔ جتنا یہ ٹائم ہے نا اتنا ٹائم کم از کم بیٹھ جانا۔ علماء لکھتے ہیں یہ سورۃ البقرہ مکمل پڑھنے جتنا وقت ہے، کہ جو سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لینا اتنے میں اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جاتے ہیں، اگر آرام سے ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ تو بیٹوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس طرح میں بیٹھوں گا، اللہ کے آپ بیٹھیں گے، اللہ کے فرشتے میرے پاس آئیں گے نا، تو میں تمہارے اس انس اور پڑھائی کی وجہ سے انہیں صحیح جواب بھی تو دے پاؤں گا۔ جس نے حضور پاک سے آخرت میں جنت کا معاہدہ کیا، اسے اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے، اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے دوست فوت، اس کے تینوں بیٹے قرآن کے حافظ تھے، وفات کے بعد تینوں کو بٹھایا گیا قبر پہ، وہ بیٹھے اور قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ یقین مانیے میری آنکھوں میں ایک آنسو تو اس لیے تھے کہ ہمارا بہت اچھا دوست دنیا سے رخصت ہوئے، جدائی کا غم تھا، لیکن ایک خوشی کے آنسو بھی تھے کہ سہیل تو کیسی زندگی پا گیا، دنیا سے گیا، 3 بچے تیرے اس قبر پہ بیٹھ کے تیری قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، تیرے اس قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اوپر بیٹھ کے کلام اللہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنا مقام اور درجہ ہے میرے دوستو۔ اور ہم نے کیا اپنی اولاد کو تحفہ دینا ہے؟ ہم اگر قرآن کریم والا ان کو بنا کے جائیں، دینداری کی بنیاد پہ قرآن کریم پڑھا کے جائیں اور قرآن کی تعلیمات دے دیں، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، اگر وہ قرآن نہ بھی پڑھنے والے ہوئے نا، آپ کی اور میری بخشش تو پکی ہے نا کہ ہم نے اپنی اولاد کو ٹھیک راستے پہ لگایا۔ ہاں وہ دیندار ہوئے تو اس سے زیادہ افضل سونے پہ سہاگا ہے، لیکن ہم تو کر کے جائیں۔ تو میرے دوستو آج اللہ کے گھر میں میں کوئی وعدہ نہیں لیتا، میں صرف آپ حضرات کو ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہوں ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور قرآن کریم کا یہ حق بھی دیں کہ جس پر نبی نے اپنی جوانی کو بڑھاپے تک تبدیل کرا دیا اور ہم تک کلام پہنچایا، ہم اپنی اولاد کو پڑھا کے اگلی نسلوں تک پہنچا دیں۔ ہم قرآن کریم اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، وہ بچی ہو یا وہ بچے، وہ بیٹیاں ہوں یا وہ بیٹے ہوں، ہم قرآن کریم پڑھائیں، انہیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کر دیں اور اس کے بعد ان کو اگلی نسلوں تک پڑھائیں۔ یاد رکھیں اگر مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، لیکن عورت پڑھ گئی تو پورا گھرانہ پڑھ گیا۔ جب ماں پڑھی ہوئی ہو نا دین، وہ اپنی اولاد کو کیا سے کیا روشناس نہیں کرائے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، میں رات کو سوتے وقت اپنی ماں سے روزانہ کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن کریم کو سن کے سوتا، ابو جہل اور رسول اللہ کے واقعات ہمیں سناتی، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات بتاتی، شیطان اور حضرت اعظم علیہ السلام کا واقعہ، یہ میں نے والدہ سے بچپنے میں سنے ہیں۔ ایسے واقعات یہ ازبر تھے کہ جس وقت میں قرآن کریم کی تفسیر کا امتحان دے رہا تھا نا، یقین مانیے تفسیری واقعہ سامنے آتا تو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا جیسے شروع سے پڑھ چکا۔ کیوں؟ وہ والدہ کی طرف سے دماغ میں فٹڈ تھے، موجود تھا۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ نسل در نسل آگے معاملہ چلے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے،
اللہ ہمارے اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرمائے. کوئی کمی ہو گئی اللہ پاک پورا فرما دے, زیادتی ہو گئی اللہ پاک معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں شریعت پہ تعلیم پہ عمل کرنے والا بنے.